تلاوت قرآن میں، قیام میں، صدقے میں، خیرات میں، نیکیوں میں واضح فرق ہوتا تھا۔ رمضان جب آ جاتا تو ان کی زندگی بدل جاتی تھی، ان کی روٹینیں پہلے والی نہیں رہتی تھی جو رمضان سے پہلے چل رہا ہوتا تھا۔ رمضان میں خوب محنت کرتے، اس کا حق ادا کرتے، اور پھر اس کے بعد جب رمضان گزر چکا ہوتا، چلا جاتا، اس کے بعد پھر 6 مہینے تک قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ جو محنتیں ہم نے کر لی اللہ ان کو اب قبول فرما لے۔ یعنی پورا سال ان کا معطر رہتا تھا، رمضان کے سائے میں گزرتا تھا۔ 6 ماہ پہلے مانگنا اللہ سے، جب اللہ دے دیتا اس میں محنتیں کرتے، اور جب وہ پا لیتے گزر چکا ہوتا، پھر 6 مہینے قبولیت کی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ اس کو قبول فرما لے، ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنا دے، نجات کا باعث بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شاندار حدیث جو ہم سب کے لیے بڑی ہی خطرے کی گھنٹی ہے، اور مختلف الفاظ کے ساتھ ایک ہی حدیث آئی ہے، آپ سنیں۔ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، شقی عبد من ادرک رمضان فانسلخ منہ فلم یغفر له، نہایت ہی بدبخت ہے وہ آدمی۔ ہاں جی، شقی کسی ایک کوئی نیک بخت ہوتا ہے، ایک بدبخت آدمی جس کے بخت ہی اچھے نہیں۔ بدبختی کی علامت ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا، فانسلخ منہ، اور وہ اسے ایسے ہی نکل گیا، اس سے کچھ حاصل نہ کیا، اس نے نکل گیا۔ 22واں روزہ کل، آج 23واں روزہ رکھ لیا ہے، رمضان گیا، کیا پایا ہے؟ میں نے، آپ نے، ہر ایک کو اپنا پتہ ہے، مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ احتساب کریں، تزکیہ کریں۔ بدبخت ہے آدمی وہ جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اس سے وہ نکل گیا ایسے ہی، فلم یغفر لہ، اور وہ اللہ سے بخشش نہ کروا سکا۔ اسی مفہوم کی ایک اور حدیث، رغم انف امرئ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اس کی ناک خاک آلود ہو اس شخص کی جس نے رمضان کا مہینہ پا کر بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں منگوائی، اپنا کھاتا کلیئر نہیں کروا لیا نا۔ یعنی یہ ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے شریعت کا کہ اس کی ماں اسے گم پائے، ناک خاک آلود ہو جائے۔ اور یہی حدیث ایک اور الفاظ کے ساتھ، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اس شخص کے لیے دوری ہے، کس چیز سے دوری؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور وہ اللہ سے بخشش نہ کروا سکا۔ اسی مفہوم کی ایک اور حدیث، من ادرک رمضان فمات، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ فوت ہو گیا، فلم یغفر لہ، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، فادخلہ اللہ النار، کتنی سخت حدیث ہے کہ اللہ اس کو آگ میں ڈالے گا۔ یقین کیجئے ہماری زندگیوں کے اندر رمضان آنا نہ آنا برابر ہے، برابر ہے، آیا ہے نہیں آیا، ویسے ہی ہماری روٹینیں چل رہی ہیں، جھوٹ بھی ویسے بولے جا رہے ہیں، ہاں جی، غیبتیں بھی ویسے ہی ہو رہی ہیں، نمازوں کا حال بھی وہی پتلا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ گنتی کے ایام معدودات، اللہ نے فرمایا نا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ رمضان کا مہینہ تو ویسے باقی دنوں سے زیادہ جلتی جاتا ہوا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آیا تھا اور چلا بھی گیا۔ یہ چند دن جو رہ گئے ہیں، اپنے احتساب کریں، ہم اپنا احتساب کریں، اور اللہ سے یہ بھی غنیمت جان لی جو باقی ماندہ دن رہ گئے ہیں، ان میں بھی ہم اللہ سے بخشش کروا سکتے ہیں، اپنی کروا سکتے ہیں ہم۔ وہ نا ایک حدیث، آخری ایک حدیث ہے، بس زیادہ ٹائم نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی شہید ہوا، ایک آدمی شہید ہو گیا، اور اس کے 1 سال کے بعد دوسرا آدمی اپنی طبی موت بستر کے اوپر اسے آتی ہے،
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو شہید ہوا ہے نا وہ پہلے جنت میں نہیں گیا، جو بعد میں ایسے ہی فوت ہوا ہے نا، جو عام طبی موت، وہ جنت کے اندر پہلے چلا گیا۔ صحابہ فرمانے لگے اللہ کے رسول، شہادت اس کی تو فضیلت ہی کچھ اور ہے کہ شہید کا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی روحوں کو جنت کے اندر جناب وہ مہمان بن جاتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ممکن ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابیوں، میرے ساتھیوں، یہ جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے اس کی زندگی میں 1 رمضان زیادہ نہیں آیا اس سے، بھلے وہ پہلے شہید ہو گیا ہے، شہید شہادت کی موت اللہ نے اسے دی ہے، نصیب ہوئی ہے، کیا یہ جو بعد میں فوت ہوا ہے اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے 1 سال زیادہ اس سے، اس کی نمازیں نہیں پڑھی، رکوع نہیں کیے، سجدے نہیں کیے، عبادتیں نہیں کی، یہ پہلے جنت کے اندر جائے گا۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میرے بھائیوں، غیر رمضان کی نمازیں اور رمضان کی نمازوں میں بڑا فرق ہے ثواب کے اندر، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ رمضان کے علاوہ صدقے دینا، خیرات پہلے بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں اللہ کے بندے، لیکن رمضان کے نوافل، رمضان کے روزے، ان کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کے جزا میں خود ہی دوں گا، ہاں جی۔ لیکن باقی سارے کے سارے جو اعمال ہیں نا رمضان میں ان کے اجر و ثواب بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو غنیمت جانتے ہوئے جو باقی ماندہ ہمارے دن رہ گئے ہیں نا، ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی منگوا لیں، ورنہ پھر یہ نہ ہو کہ ہم اس حدیث کے مستحق نہ ٹھہر جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ بدبخت ہے، ہاں جی، اس کی ناک خاک آلود ہو، تباہ و برباد ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، کہ رمضان پانے کے باوجود بھی وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ اس سے بڑا پھر خسارہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔